سندھ میں ماضی میں وڈیرا جو ہے ایک معزز آدمی کو کہا جاتا تھا. وڈیرا نیگیٹو کردار ہے, سمجھو گالی کے برابر ہے. وڈیرے یا وڈیری کا مطلب ہے بڑا اور شفقت دینے والا. میں سمجھتی ہوں سب وڈیرے ایک جیسے نہیں ہوتے, سب وڈیریاں ایک جیسی نہیں ہوتی. سندھ میں وڈیرے تو بہت ہے لیکن وڈیری آپ ایک ہی ہے. وڈیریاں ہیں لیکن وہ زیور وغیرہ پہن کر وہ جھولے میں بیٹھی ہوتی ہیں. میں وہ وڈیری ہوں جس نے بندوق اٹھا کر اپنے زمین کی حفاظت کی. کہ نازک ہاتھوں والی نازوں کو بندوق کیوں اٹھانا پڑا, اور یہ بندوق اٹھانے کی تربیت کس نے دی اور کیوں دی؟ میرے بابا ہمیں بچپن سے اس نے لڑکوں کی طرح رکھا. زمین پہ بھی لے کر جاتے تھے اور ویپن سکھاتے تھے, کیونکہ ان کی عادت تھی صبح سویرے زمین پہ جاتے, ان کی رائفل لوڈڈ ہوتی, ہمیں اس کا انتظار ہوتا کہ بابا آئے گا, یہ لوڈڈ رائفل ہمیں دے گا کہ اس سے بلٹ نکالو. وہ خود کیوں نہیں نکالتے تھے, آپ کو کیوں دیتے تھے؟ شاید وہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا. ان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا یا کیا سوجھا تھا کہ وہ بہت دور اندیش بندے تھے. تو پھر جب انہوں نے آپ کو اسلحے سے کھیلنا سکھایا تو آپ کی ماں نے اعتراض نہیں کیا کہ بچوں کو کیوں سکھایا؟ نہیں, میری ماں بھی گن چلاتی تھی. ان کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. آپ کی فائٹ پھر ڈاکوؤں سے کیسے ہوئی جب وہ قبضہ کرنے آئے؟ بابا جیل میں تھے, پھر اس زمین کا 300 ایکڑ زمین کا قبضہ ہمارے پاس تھا, تو وہ ہمارے رشتے دار وہی ہم سے چھڑانے آئے تھے, لیکن ہم نے دو بدو فائرنگ کی. ان کا ایک بندہ, نہ بھائی نہ والد, کچھ بھی نہیں, صرف خواتین. اسلحہ کون سا تھا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس پرانے زمانے والا اسلحہ تھا. دنالی بندوقیں تھی, رائفل تھی, یہی اسلحہ تھا ہمارے پاس اس زمانے میں. آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم اس فائرنگ میں ہمیں بھی لگ سکتی ہیں گولیاں؟ جب ایسا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا مرنا یا مارنا. نہیں, جیل سے جب باہر آئے ان کو پتہ چلا کہ نازو اپنے بہنوں کے ساتھ مل کے دشمنوں سے فائٹ کیا ہے, قبضہ کرنے نہیں دیا. اتنے خوش ہوئے تھے جب جیل میں ان کو پتہ چلا آج میری بیٹیوں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. میری ماں جو تھی وہ اتنی بہادر عورت تھی کہ اس نے پہلے اپنے بیٹے کے زخم دیکھے کہ پیٹھ پہ گولی لگی ہے یا سینے پہ کھائی ہے, تو اس کو سینے پہ گولیاں لگی ہوئی تھی. میرے بابا نہیں چلے تھے اس کو دفنانے کے لیے, میری والدہ خود چلی تھی. کیا کہہ رہی ہیں, آپ کے والد دفنانے نہیں چلے تھے؟ نہیں, خواتین نے ان کو دفنایا کہ میں خود چلوں گی اپنے بیٹے کو دفن کروانے, اور خود کھڑے ہو کر میری والدہ نے اپنے بیٹے کو دفن کرایا, اور ہم نے اپنے بھائی کو خود کھڑے ہو کر, ہماری آنکھ سے نہ ہماری ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا. السلام علیکم ناظرین, آج میں آپ کو جس گیسٹ سے ملانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں جو سندھ کے بارے میں, سندھ کے بڑے بڑے کرداروں کے بارے میں ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے سب سے بڑے شاعر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا عظیم شاعر ہے, شاہ عبداللطیف بھٹائی. ان کے جتنے سر ہیں اس سر میں جو ہیروز ہیں خاص طور پر 5-7 وہ خواتین ہیں. وہ سسی ہو, ماروی ہو, مومل ہو, خواتین شاہ صاحب کے ہیرو, کوئی مرد نہیں تھا. شاہ صاحب کے بعد پھر 2-4 اور خواتینوں کے نام آتے ہیں. ایک انگریزوں کے زمانے میں مائی بختاور تھی, انہوں نے بالکل اپنے ہیرو کا کردار نبھایا ہے. اس کے بعد بھی 2-4 خواتین کا ذکر آتا ہے. آج ایک خاتون میرے پاس آئی ہیں, وہ بھی کسی کردار سے کم نہیں ہے. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ اس پر فلم بنی ہے, اس پر ڈاکیومنٹری بنی ہے. ایک تو ڈاکیومنٹری شاید آسکر ایوارڈ تک پہنچی, اس پہ پوری بات چیت کریں گے. ہمارے آج جو مہمان ہیں ادھی نازو دھاریجو. ادھی ویلکم, آئی ایم بلیکار. مہربانی بھاؤ. ادھی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ناز سے آپ نازو وڈیری کیسے بنی؟ میرا پورا نام ہے مختار ناز. تو پھر میرے بابا جو ہے نا وہ مجھے بچپن میں سمجھیے میرا نیاز حسین, مجھے لڑکوں والے نام سے پکارتے تھے. میرے بابا کو شوق تھا کہ مجھے بہت سارے بیٹے ہوں. ان کی 2 شادیاں تھیں لیکن ان کو بیٹا ایک ہوا میری والدہ سے, پہلی بیوی سے ایک صرف بیٹی تھی. تو پھر ہم جو 3 بہنیں تھیں تو ان کو بچپن میں وہ لڑکوں کے کپڑے پہناتے تھے, ان کے نام بھی وہ اسی طرح لڑکوں والے رکھے تھے. پھر نیاز حسین سے نازو ہو گیا. میرے اصل نام کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہے, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. مختار ناز. جی, مختار ناز. تو پھر میں نازو ہو گئی, اور جب وڈیری نازو
وہ میرا خاندان جو ہے وہ ایک زمیندار فیملی سے تعلق ہے، 7 پشتوں سے. انگریز کے زمانے سے پہلے ہم زمیندار ہیں. تو جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ہمارے خاندان میں دشمنی ہوئی 92 میں. پھر 93 میں میرے والد بھی فوت ہو گئے، کیونکہ میرے دادا کی 4 شادیاں تھیں. پھر وہ جو زمین کی وراثت تھی وہ صحیح نہیں ہوئی، پھر ان کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوئے، میرے بابا کو جیل بھی ہوئی، اور زمین کا قبضہ بھی ان کے پاس تھا، وہ جیل چلے گئے. پھر وہ زمین کا قبضہ ہم بہنوں کو، ہماری والدہ کو سنبھالنا پڑا. تب تو ہم اتنے بڑے نہیں تھے، میں 20-22 سال کی تھی، 2 بہنیں مجھ سے بھی چھوٹی تھیں. لیکن جب ہمارے وہ مخالف ہم سے قبضہ چھڑانے آئے تو وہ ہم سے قبضہ نہیں چھڑا سکے، کیونکہ ہمارے بابا ہمیں بچپن سے ہی حدیث پہ میں اس پہ آتا ہوں کہ پھر جھگڑا کیسے ہوا. جی سندھ میں جو ہے ماضی میں وڈیرا جو ہے ایک معزز آدمی کو کہا جاتا تھا. بالکل. لیکن کافی عرصے سے کوئی 30-40-50 سالیوں سے وڈیرا نیگیٹو کردار ہے، سمجھو گالی کے برابر ہے. بالکل. پھر بھی آپ نے اپنے نام کے پیچھے نازو وڈیری کیوں لگایا؟ دیکھیں، وڈیرے یا وڈیری کا مطلب ہے بڑا اور شفقت دینے والا. تو میں سمجھتی ہوں سب وڈیرے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب وڈیریاں ایک جیسی نہیں ہوتی. کیونکہ میرے گاؤں میں سب مجھے اماں بلاتے ہیں. وڈیری تو میں، کیونکہ ایک ٹائٹل ہے وہ اس کا مجھے نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں ایک بڑا وڈیرا، اس کو کہتے ہیں ایک بڑا شفقت والا. تو پھر وہ کافی چیزیں ہیں جن سے سندھ میں وڈیرے تو بہت ہے، لیکن وڈیری آپ ایک ہی ہے. ہاں، وڈیریاں ہیں، لیکن وہ زیور وغیرہ پہن کر وہ جھولے میں بیٹھی ہوتی ہیں. میں وہ وڈیری ہوں جس نے بندوق اٹھا کر اپنے زمین کی حفاظت کی. اب آتے ہیں کہ نازک ہاتھوں والی جو ہے نازو کو بندوق کیوں اٹھانا پڑا، اور یہ بندوق اٹھانے کی تربیت کس نے دی اور کیوں دی؟ یہ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ میرے بابا ہمیں بچپن سے اس نے لڑکوں کی طرح رکھا. پھر وہ ہمیں زمین پہ بھی لے کر جاتے تھے اور ویپن سکھاتے تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی صبح سویرے زمین پہ جاتے، ان کی رائفل لوڈڈ ہوتی، ہمیں اس کا انتظار ہوتا کہ بابا آئے گا، یہ لوڈڈ رائفل ہمیں دے گا کہ اس سے بلٹ نکالو. وہ نا جس طرح کھلونا ہوتا ہے، تو وہ ڈر نہیں، نہ تو ہمارے بابا کو ڈر لگتا تھا، نہ ہماری اماں کو، نہ ہمیں، کہ بھئی بچوں کیوں سے نہیں نکالتے تھے، آپ کو کیوں دیتے تھے؟ وہ ان کو شاید وہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا کہ یہ چیز ان کے ہاتھ میں ہو. ان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا یا کیا سوجھا تھا کہ وہ بہت دور اندیش بندے تھے. ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میں نہیں رہوں گا، تو وہ نا ہمیں اس کی باقاعدہ تربیت دیتے تھے کہ اس طرح اس کے نکالو. پھر ہمیں نا وہ عادت ہو گئی. بلٹ ڈالنے کی تربیت بھی دی ہوگی. جی بالکل، اس طرح بلٹ ڈالا جائے. ہاں بالکل ڈالا جاتا ہے، اس طرح نکالا جاتا ہے جب زمین پہ جاتے تھا. کہ ہمارے خاندان میں نوکر سے بھی پردہ کرتے، لیکن یہ صرف ہماری فیملی میں ہی ہمارے بابا نے ہمیں اجازت دی تھی کہ زمین پہ جانا، فائر وغیرہ کرنا، یہ صرف ہماری فیملی کو اجازت تھی. اچھا جی، یہ ہماری. آپ کے بابا کی تعلیم اتنی زیادہ تھی کہ اس کو اتنا شعور تھا کہ بچوں کو؟ بالکل بھی نہیں. ان کے میرے خیال میں 2-3 کلاسیں ہی انہوں نے مشکل سے پڑھی تھی. ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈڈھا مڑس، وہ اس طرح کا بندہ تھا. تو لیکن وہ جو بیٹیوں کے لیے میں نے ان کو دیکھا نا، وہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو بھی نہیں اتنا شفیق اور مہربان دیکھا. یہ جو میں آج ہوں، یہ ان کا دیا ہوا اعتماد ہے. کیونکہ بیٹی کو پہلا اعتماد اپنے باپ اور بھائی سے ملتا ہے، اور بھائی بھی ایک تھا، لیکن جب باپ اتنا شفیق اور مہربان تھا تو بھائی بھی ویسا ہی تھا. بھائی آپ سے بڑا تھا چھوٹا تھا؟ جی مجھ سے بڑا تھا. بڑا تھا. بھائی بڑا تھا. اسلحہ پھر اس کو بھی تو انہوں نے کہا ہوگا نا اسلحہ چلاؤ، یہ کرو. بالکل. وہ تو تیر کمان بھی چلاتے تھے. وہ اس کا نشانہ تو اتنا زبردست تھا کہ وہ سوئی اٹھا لیتے تھے. وہ تو سمجھو تو بہت ایکسپرٹ تھا ہمارا بھائی. تو پھر جب انہوں نے آپ کو اسلحے سے کھیلنا سکھایا تو آپ کی ماں نے اعتراض نہیں کیا کہ بچوں کو کیوں سکھایا؟ نہیں، میری ماں بھی گن چلاتی تھی. میری ماں بہت ہی دلیر خاتون ہے، تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ بچوں کا کیا سکھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. وہ بہت دلیر خاتون تھیں. تو پھر اس طرح جب 92 میں ہمارا وہی مسئلہ چل رہا تھا زمین کا. کون تھے جن سے مسئلہ چل رہا تھا؟ وہ ہمارے اپنے خاندان کے تھے. ایک تو ڈاکو آئے تھے، ڈاکوؤں کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ایک ہمارا کزن لے کر چلے گئے ڈاکو.
ان کا والد فوت ہو گیا، وہ سارا بلیم میرے بابا کے اوپر آ گیا، پھر ہماری آپس میں دشمنی ہو گئی، پھر میرے بابا پر اٹیک کیا ان لوگوں نے، میرے بابا بچ گئے، پھر میرے بھائی نے قتل کیا، پھر ان لوگوں نے میرے چاچا کو، میری کزن کو قتل کیا، ہمارے خاندان میں 5-6 قتل ہو گئے آپس نہیں میں۔ آپ کے بھائی نے قتل کیا، اسی کو قتل کیا؟ نہیں، میرے بھائی نے قتل کیا پہلے، کیونکہ میرے بابا کے اوپر ان لوگوں نے اور بھائی کے اوپر اٹیک کیا، وہ تو بچ گئے۔ پھر جیسے ہوتا ہے کہ بھائی وہ بھی اپنے خاندان کے؟ جی جی، ہمارے کزن، جی جی کزن تھے ہمارے، دھاریجو فیملی؟ بالکل دھاریجو فیملی کے۔ نواب شاہ؟ جی ضلع ہمارا نواب شاہ ہے، ہمارا گاؤں کا نام ہے ڈیڈان، قاضی من سے باہر ہمارا گاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ کے بھائی نے وہاں قتل کیا ان کا؟ جی، ایک جو ہمارا کزن تھا اس کا میرے بھائی نے قتل کیا، پھر وہ جو میرے کزن تھے، بابا کے کزن، وہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے، پھر میرے چچا کا قتل ہوا، پھر میری کزن ان کے گھر میں اس کی شادی تھی، اس کو قتل کیا ان لوگوں نے، ہمارے خاندان میں پھر اس طرح دشمنی ہو مطلب ہے کہ یہ قتل و غارت آپ نے بچپن سے ہی دیکھا؟ جی بچپن سے ہی دیکھا تھا، زمینوں کے مسئلے مسائل۔ تو پھر ایک تو بندہ وہ نا ڈر کر سہم جاتا ہے، ایک بندہ عورت ہو یا مرد ان کو فیس کرتا ہے، تو ہم نے پھر فیس کیا ان چیزوں نہیں، خواتین تو بہت نرم نازک اور احساس رکھنے والے ہوتے ہیں، کبھی بابا کو نہیں کہا کہ بابا یہ قتل، یہ غارت، جھگڑے چھوڑیں چلتے ہیں باہر؟ وہ دیکھیں نا، اگر یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے بابا کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میرے بابا نے بہت کوشش کی، جب بلیم لگا تو اس نے کہا میرے اوپر ثابت کریں، اگر میرے اوپر ثابت ہوتا ہے تو جو حساب کتاب ہوگا میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چلو آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ بتائیں تو واقعی الزام صحیح تھا یا کیسے الزام؟ بالکل بھی نہیں، میرے بابا کبھی بھی یہ نہیں کرتے، اگر ان کے خاندان میں بچپن سے مخالفت تھی، لیکن میرے بابا اتنے شفیق انسان تھے، جو ان کے پاس کوئی مشکل ٹائم میں دشمن بھی آ جاتا تھا نا، تو وہ ایک پاؤں میں جوتا پہنتے تھے، دوسرے پاؤں میں صحیح طریقے سے جوتا بھی نہیں پہنتے تھے، جلدی ان سے ملتے تھے، جا کے ملتے تھے، اور جو اس کے بس میں ہوتا تھا نا وہ کرتے تھے۔ تو وہ جیل چلے گئے؟ جی وہ جیل چلے گئے۔ پھر اٹیک ہوا آپ کے بھائی پہ؟ نہیں، میرا بھائی پہلے شہید ہو چکا تھا، ان لوگوں نے ہی قتل کیا؟ جی جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا اثر کتنا ہوا آپ کے والد پہ؟ بہت زیادہ۔ جب اکیلا ہی بیٹا تھا نا ان کو؟ جی ایک ہی بیٹا تھا۔ جب میرے حال میں ذوالحج کی عید کی رات میرے بھائی کی حیدرآباد سے وہ شاپنگ کے لیے گیا تھا دوستوں کے ساتھ، پھر اس کو سامنے تو وہ تو بہت بڑا دلیر تھا، سامنے تو کوئی اس کو نہیں مار سکتا تھا، پھر دوستوں نے پیسے لے کر اس کو نشے آور کوئی چیز کھلائی، پھر پولیس مقابلہ لگا کر اس کو شہید کروا دیا۔ پولیس مقابلہ کیا؟ وہ تو کہ بھئی یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، ڈاکہ ڈال رہے تھے، یہ بلیم لگا ان پہ۔ پھر جب اس کی میت آئی تو میرے بابا ٹوٹ چکے تھے، لیکن میری ماں جو تھی وہ اتنی بہادر عورت تھی کہ اس نے پہلے اپنے بیٹے کے زخم دیکھے کہ پیٹھ پہ گولی لگی ہے یا سینے پہ کھائی ہے۔ اچھا جی، تو اس کو سینے پہ گولیاں لگی ہوئی تھی، پھر اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ لیا، اپنے بیٹے کی، میرے بابا نہیں چلے تھے اس کو دفنانے کے لیے، میری والدہ خود چلی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے والد دفنانے نہیں چلے تھے؟ نہیں، خواتین نے ان کو دفنایا؟ بالکل، وہ ان کو اپنے بیٹے کا اتنا دکھ تھا، میری والدہ چلی، ہم 3 بیٹیوں کو لیا اور سارے لوگ تھے، اس نے کہا کہ میں خود چلوں گی اپنے بیٹے کو دفن کروانے، اور خود کھڑے ہو کر میری والدہ نے اپنے بیٹے کو دفن کرایا، اور ہم نے اپنے بھائی کو خود کھڑے ہو کر، ہماری آنکھ سے نہ ہماری ماں کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ میرے خیال میں ابھی بھی ہو سکتا ہے، ابھی میری ریسنٹلی چھوٹی مجھ سے بہن فوت ہوئی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ سمجھے ہمارے خاندان میں شروع ہو گیا۔ جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو بھی میں نے ان کو کھڑے ہو کے دفن کروایا ہے، میری 2 بہنوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں نے ان کو کھڑے ہو کے دفن کروایا ہے۔ ابھی میری والدہ فیبروری میں میری چھوٹی بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے جو مجھ سے چھوٹی تھی، پھر 2 مہینے کا بعد اسی میں 26 میں اپریل میں میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو میں نے سارا وہی کام، آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلا۔ آنسو کیسے نہیں نکلتے ہیں کہ رشتہ ہو خون کا؟ کیا احساس ختم ہو گیا ہے یا دکھ اتنے جھیلے ہیں کہ بالکل آنکھ خشک ہو گئی آپ کی؟ درد جب حد سے بڑھتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، تو میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میں کیسے ہمت ہار سکتی ہوں؟ میرا سفر تو ابھی میرے خیال میں آدھا بھی مشکل سے کٹا ہے، آگے مجھے اور کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے،
اس کا مجھے پتہ نہیں. چلو اس دکھ سے ہم باہر آتے ہیں. آپ کی فائٹ پھر ڈاکوؤں سے کیسے ہوئی جب وہ قبضہ کرنے آئے؟ تو پھر وہ والد صاحب فوت ہو گئے. والد صاحب جیل میں تھے. جب جیل سے باہر آئے ایک دفعہ تو وہی زمین کا قبضہ چھڑانے وہ جب جیل میں گئے تو اس کے پیچھے وکیل کرنا، کورٹوں میں جانا آپ جاتی تھی؟ نہیں جی، میرے بندے تھے، میرا مینیجر تھا، وہ جاتا تھا. سارا کام جو میرے بابا کے لوگ رکھے ہوئے تھے وہی کرتے تھے. لیکن ان کو سارا وہ جو ڈیلنگ ہے میں خود کرتی تھی، میری والدہ کرتی تھی. پھر بابا جیل میں تھے. پھر اس زمین کا 300 ایکڑ زمین کا قبضہ ہمارے پاس تھا. تو وہ ہمارے رشتہ دار وہی ہم سے چھڑانے آئے تھے. لیکن ہم نے دو بدو فائرنگ کی. ان کا ایک بندہ، نہ بھائی نہ والد، کچھ بھی نہیں، صرف خواتین 2-4 شاید. وہی تو نا، چھت پہ چڑھ گئے آپ لوگ؟ ایسے ہی ہے نا؟ بالکل چھت پہ چڑھ گئی. بہنیں ساتھ ہی؟ ہاں. اسلحہ کون سا تھا آپ کے پاس؟ ہمارے پاس پرانے زمانے والا اسلحہ تھا. دنالی بندوقیں تھی، رائفل تھی، یہی اسلحہ تھا ہمارے پاس اس زمانے میں. تو پھر ان کا ایک بندہ ہم نے زخمی کیا ان کے پاس، حتیٰ کہ مورچہ تھا ہمارے پاس. صرف چھت پہ وہ دیوار نہیں لگاتے ہیں، وہی دیوار تھی. تو پھر پولیس آئی، ہمارے پاس ایسٹے آرڈر تھا. تو ہم نے کہا ہمارے پاس ایسٹے آرڈر ہے. جب مقابلہ ہوا، گولیاں چلی، ہمیں نہیں لگی. آپ نے نشانہ لگا کیا یا بس ایسے ہی لگا دیا؟ دو بدو فائرنگ ہو رہی. ان کے پاس تو مورچہ بھی تھا. ہم نے کہا نا ان کے پاس مورچہ بھی تھا. آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم اس فائرنگ میں ہمیں بھی لگ سکتی ہیں گولیاں؟ جب ایسا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا مرنا ہے یا مارنا ہے ہمیں. اور تیسرا راستہ ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ڈن ہے، یا مریں گے یا ماریں گے. وہ کتنے لوگ تھے اور آپ ٹوٹل کتنے تھے؟ وہ تقریباً 4-5 لوگ تھے. ان کے ساتھ لیڈیز بھی تھی. وہ ہماری پھوپھیاں وغیرہ لگتی تھی. مطلب ان میں بھی یہ لڑائی کا ہے جنون، ان کی خواتین میں بھی؟ عورتوں میں نہیں ہے. اس طرح ہمارے خاندان کی کوئی بھی عورت آج تک نہیں لڑی ہے. آگے کا کچھ پتہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ لوگوں نے ان کا زخمی کر کے ان کو بھگا دیا؟ جی. پولیس آئی، پھر ہم نے ان کو ایسٹی آرڈر دکھایا. انہوں نے کہا یہ ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر کیا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس دفاع کے لیے یہی راستہ تھا. پھر ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی. پھر جب میرے بابا کو پتہ چلا تو ان کو دکھ بھی بہت ہوا اور خوشی بھی ہوئی. وہ جیل میں تھے؟ جی وہ جیل میں تھے. پھر جب وہ جیل سے باہر آئے تو ان کو جگر کا کینسر ہو چکا تھا. 1 مہینے کے اندر وہ فوت ہو گئے. نہیں، جیل سے جب باہر آئے ان کو پتہ چلا کہ نازو اپنے بہنوں کے ساتھ مل کے دشمنوں سے فائٹ کیا ہے، قبضہ کرنے نہیں دیا، تو تاثرات کیا تھے؟ انہوں نے کیسے جملے آپ کو کہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے بابا اتنے خوش ہوئے تھے جب جیل میں ان کو پتہ چلا. تو انہیں دکھ بھی بہت ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ آج میری بیٹیوں نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. میری بیٹیاں نہیں ہیں، میرے بیٹے ہیں. پھر جب وہ باہر بھی آئے تو انہوں نے ساری وصیت کی ہمیں، یہ زمین آپ لوگوں کی ہے، یہ والدہ کی ہے. پھر وہ کراچی آ گئے تھے. پھر ہم لوگ پیچھے سے آئے ان کے ساتھ ہی. تو ان کی 2-4 روز میں ان کی بایوپسی ہوئی تھی. پھر ان کا وہ کینسر پھیل گیا. اچھا. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، ہمیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے خاندان میں والد نے 2 یا 3 شادیاں کی، دادا نے بھی 3-4 شادیاں کی. جی. یہ کیا پیچھے سے اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے یا صرف ان دونوں نے کی؟ آگے کسی میں جرت ہی نہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جو 2-3 شادیوں والوں کا حشر بڑا خراب ہوتا ہے، تو آپ نے کیا تجربہ دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے؟ نہیں، ہم نے تو وہ دیکھا تھا. ہماری ماؤں میں تو بہت اتفاق تھا. ہماری بڑی ماں جو تھی وہ بہت شفیق تھی، بہت پولائٹ. اور ہمیں ماؤں نے سکھائی نہیں. لیکن ہم بہنوں میں بعد میں فرق آ گیا. ہم نے نہیں رکھا، بڑی نے رکھا. بس اللہ اس کو خوش کرے، ہمیشہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو آپ کے بھائی نے بھی 2 شادی کی خواہش ظاہر کی تھی لیکن کی نہیں. اس کی زندگی تھوڑی تھی. اچھا، اوکے. اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے تھے. ویسے آپ اس کے حق میں ہیں کہ مرد 2-3 شادیاں کریں؟ کبھی بھی نہیں. نہیں ہے نا؟ نہیں، کبھی بھی. تو کبھی بابا کو کہا تھا آپ نے، بابا یہ کیوں کیا آپ نے؟ نہیں، بابا کو نہیں کہا تھا. ہمیں وہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. ہماری مائیں اتنی آپس میں مل جل کے رہتی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں فرق ہی نہیں ماؤں نے سکھایا کہ آپ سوتیلی بہنیں ہیں یا سگی ہیں. ہمیں فرق ہی نہیں تھا. اچھا، دوسری ماں سے کیا اولاد تھی؟ ایک بیٹی. ایک بیٹی تھی. وہ ہم سب سے بڑی ہے ماشاءاللہ. اس کے بچے ہمارے جتنے. اچھا، وہ بھی آپ لوگوں کی طرح لڑکو ہے؟ نہیں، وہ بالکل بھی نہیں.
وہ ہم پر نہیں گئی. ہم پھر بابا ٹوکتے تھے اس کو؟ نہیں, اس کی شادی ہو گئی تھی, ہم چھوٹے تھے تب اس کی شادی ہو گئی تھی. وہ اپنے گھر میں رہتی تھی, میرے کزن کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی. تو یہ صرف ہماری ماں میں سے جو بچے تھے تو پھر وہ شاید ہماری ماں کہ خون میں یہ تھے. جی بالکل, وہ بہت دلیر خاتون تھیں. اچھا, پھر جب ایک بار پھر آپ نے ہاں جی, پھر وہ بابا کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس طرح ہوا کہ ہماری دشمنی تو خاندان میں پہلے سے تھی, 2-3 جگہوں پہ زمین تھی, ہم لوگ قاضی احمد شہر میں رہتے تھے. پھر جیسے ہی ہم لوگ اپنی زمینوں پہ گئے, والدہ نے کہا جب تک میری عدت پوری ہو. ہمارے پاس صرف 2 ملازم تھے, ایک میرے بابا کا مینیجر تھا, ایک گن مین تھا, باقی اور کوئی بھی ہمارے گھر میں مرد نہیں تھا. تو پھر وہ ہمارے ساتھ چلے, اب زمینوں پہ گئے تو اور تو سب جگہ سیٹ تھا, لیکن جو ابھی ہمارا گاؤں ہے جو 50 سال کے بعد جا کر ہم نے اس کو آباد کیا ہے, سمجھے. 50 میں پیدا ہوئی تھی, اس کے بعد ہم بابا کے ڈیتھ کے بعد پھر وہاں گئے. تو وہاں امو کھوسو دھاڑیل مشہور دھاڑیل رہا ہے جی. اس کے اور وہ جو قتل بھی ہوا تھا میرے کزن کا, اسی نے کیا تھا. اچھا. پھر وہ لوگ آئے, وہ تو مارا گیا, لیکن اس کے جو رشتہ دار, پھر میرے انہی رشتہ داروں نے ان کو زمین دے دی, جس نے قتل کیا ان کو ہی زمین دے دی تاکہ وہ آپ لوگوں سے لڑے, آپ سے یہاں سے بالکل تنگ کرے. جب ہم گئے تو ان کا وہی ایک سوچ تھی کہ یہ تو شہر میں رہنے والی بچیاں, ان کے اوپر 1-2 فائر کریں گے, یہ تو لوٹیں گی بھی نہیں, تنگ آ کر زمین بیچ دیں گی. لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ شہر میں رہنے والی بچیاں. امو کھوسو نے بھی آپ کے رشتہ داروں کی طرح آپ کے گھر پہ حملہ کیا یا زمین پہ؟ نہیں, اس نے, وہ تو مارا گیا تھا. پہلے اس نے وہی قتل کیا تھا میرے کزن کا, میرے چچا کا, اور میرے کزن کو لے کر چلے گئے, جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں دشمنی ہوئی. پھر ان لوگوں نے ان لوگوں کی اپنی زمینیں بیچ کر دے دی. تو جب ہم گئے تو ان لوگوں کا وہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بھئی یہ تو عورتیں ہی کیا کریں گی. پھر ان لوگوں نے ہماری زمین سے ایک نہر جاتی تھی چھوٹی سی, وہ پانی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو دیا تھا, تو ان لوگوں نے وہ زمین بیچ دی. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, چل رہی ہے, پانی ہے, چلا جائے. وہ پرائیویٹ طریقے سے تھی, لیکن ان لوگوں نے وہاں کیا کیا کہ ہم جب جاتے تو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے, ہماری زمین سے درخت کاٹ رہے تھے. ہم ان کو کہتے تھے تو وہ ایسے ہی مطلب ٹال مٹول کرتے, ہاں ٹال مٹول کرتے تھے, اور ایسے شو کرتے تھے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے. پھر والدہ نے کہا کہ یہ بند کر دو. کیا بند کر دو؟ یہ جو نہر جا رہی ہے یہ پرائیویٹ ہے, مجھے پتہ ہے, تمہارے بابا نے اپنے رشتہ داروں کو دی تھی. سب نے کہا یہ لوگ تو کرمنل ہیں, جھگڑا کریں گے. اس نے کیا ہوا, پھر جھگڑا کریں گے, ظاہر ہمارے لیے ماں کا حکم تو حکم ہی تھا. پھر آپ نے وہ نہر بند کرا دی تاکہ جی بالکل وہ زمین آباد نہ کر سکیں. نہیں, وہ ہم نے کہا جو آپ کا سورس ہے وہ جا کر نکالیں. آپ ہماری زمین کے بیچ میں ایک تو ہم نے آپ کو دی ہے, آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. پھر ہمارے ساتھ سمجھتے تھے کہ یہ پانی آپ کی زمین کا ہے؟ نہیں, آپ کی زمین کے لیے تھا. ہماری زمین کیوں ملے؟ یہ بھی نہیں تھا, وہ جو ان کا اوریجنل سورس تھا وہ دوسری سائڈ تھا, یہ شارٹ کٹ تھا. اچھا, تو ہم نے شارٹ کٹ ان کو دیا, تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ گلے میں پڑ گئے. اسی لیے آپ نے کہا کہ ہاں, امی نے کہا کہ یہ شارٹ کٹ بند کرو, جو اوریجنل ان کا سورس ہے وہاں سے جا کے لے لیں. جب ہم نے وہ شارٹ کٹ ہم نے بند کیا تو لوگوں نے کہا تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی, تم تو ہمارے لیے چونٹیاں ہو, ہم تو تمہیں پیروں کے نیچے مسل دیں گے. امو کھوسو کے رشتہ داروں نے. جی, تو پھر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ بڑا جھگڑا ہو جائے گا. تب میری شادی بھی ہو گئی تھی, ماشاءاللہ میرے بچے تھے 3, وہ چھوٹے تھے. اس ہمارے گھر میں, پرانا گھر تھا جس میں پیدا ہوئی تھی, ہمارے مزارے رہتے تھے. وہ کانٹوں کی دیوار جو گاؤں میں ہوتی ہے وہ اس کو لگی ہوئی تھی, کوئی رہتا ہی نہیں تھا, کبھی گیا ہی نہیں تھا, دشمنی ہو گئی تھی. پھر بابا بھی نہیں گئے, ہم لوگ وہاں آئے, 2-4 روز ہوئے. ایک رات 11 بجے کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی ہمارے اوپر. فائرنگ شروع ہو گئی. ہمارے پاس جتنا اسلحہ تھا 12-1 بجے کے بعد ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا. اب ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. جب آپ نے پانی بند کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جھگڑا ہوگا؟ یہ اندازہ تھا, لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنی فائرنگ ہوئی. پھر ہمیں پتہ چلا کہ 200-250 لوگ تھے, اور یہ جو کھاد کے بوریاں ہوتی ہیں, جب ہم نے صبح کو ان سے قبضہ خالی کروایا, وہ خالی بلٹ کی وہ بوریاں ہم نے نکالی. تو ہمارے اوپر فائرنگ ہوتی رہی. فجر کے ٹائم میرے شوہر نے کہا کہ اسلحہ بھی ختم ہو گیا اور پوری زمین پہ قبضہ بھی ہو گیا. قبضہ بھی ہو گیا ہے؟ بالکل قبضہ بھی ہو گیا ہے.
جو ہم نے نالی بند کی تھی پانی کی وہ ان لوگوں نے کھول دی ہے. اب میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ واپس مطلب قاضی قاضی امن چلے گاؤں خالی کریں ہم. اب گاؤں خالی کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر جانا چاہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ ہے. میں شکست بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی, میں ادھر ہی ہوں. اس نے کہا اگر یہ لوگ گھر میں آ جائیں. تو میں نے کہا ایک کلاشنکوف ہے, اس میں بلٹ ہیں, ابھی اتنا ہم نے رکھا تھا کہ کوئی نزدیک آئے تو ہم اپنا دفاع کر سکے یا. تو میں نے کہا اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں آ گئے ہیں تو اسی کلاشنکوف سے آپ ہم عورتوں کو مار دیجیے گا اسی جگہ. آپ نے اپنے شوہر کو کہا کہ بالکل آپ مار دیجیے ہم عورتوں ہاں کو. ہمیں مار دیجیے گا, ہم جائیں گے نہیں, آپ کی مرضی ہے. شکست نہیں کھائیں گے. نہیں, میں نے کہا یہیں مریں گے یا ماریں گے, بھلے آپ ہمیں مار دیجیے گا, ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. تو اس نے کہا آپ نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جا رہا. پھر ہم نے فجر کے ٹائم نواب شاہ بندہ بھیجا, اسلحہ منگوایا. ان لوگوں نے تو رات کو حملہ کیا تھا, دنیا نے دیکھا. تب سوشل میڈیا نہیں تھی, اخبار والے آئے, وہ تو باہر سے ہی واپس چلے گئے کہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے کون جائے گا. کچھ ہمارے رشتہ دار بھی آئے تھے تو وہ بھی سمجھے تماشا دیکھنے آئے تھے, وہ بھی واپس چلے گئے کہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے. مدد کے لیے آئے, تماشا دیکھنے آئے تھے, بس مدد کے لیے آئے, یا مدد ہماری کسی نے بھی نہیں کی اللہ کی ذات کی سوا. اور مجھے یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی, اللہ میرے ساتھ ہے. اس نے جب مجھے یتیم بنایا ہے تو وہ تو ہے نا میرے ساتھ. سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے, یہ لوگ نہیں ہیں. پھر دنیا نے دیکھا, ان کا ایک دو بندہ ہم نے زخمی کیا, ایک دو گن وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے. پھر 8 مہینے میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی. رکے 200-250 لوگوں پر آپ سب 4-5 خواتین تھی یا 5-10 لوگ ہمارے تھے, بس یہی تھے. لیکن لیڈ کرنے والے تو ہم خود تھے نا, مسئلہ تو سارا لیڈ کا ہوتا ہے. تو ہم نے وہ زمین خالی کروائی, نہ ہمارے پاس کوئی مورچہ تھا. وہ لوگ بالکل ادھر کھڑے ہوتے, میں اس کے ساتھ یہاں آ کر کھڑی ہو کے, ان کے ہاتھ میں گن ہوتی تھی, میں اس کو کہتی کہ چلا دکھاؤں, دیکھوں کہ کیسے تو چلاتا ہے. میں نے کہا موت تو مجھے دیکھ کے پیچھے ہٹے گی, تو کیا مجھے مارے گا, تو تان میں تو تمہیں مار دوں گی, بچا لے جو وہ منہ سے کچھ پھوٹ دے. آپ کو اندازہ تھا کہ نہیں مارے گا مجھے, یہ اندازہ تھا کہ مار دے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پھر میرے پیچھے میرا ہسبینڈ وہ گن لے کر آتا تھا کہ اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں جاؤ, لیکن یہ بات ہماری نہیں مانے گی. میں نے کہا مارنا, تجھے مارنا ہے تو مارنا. آپ خالی ہاتھ ہوتے تھے؟ ہاں بالکل خالی ہاتھ. میں کہتی ہوں تو مار, لگا کے تو دکھا مجھے, تمہارے ہاتھ میں تو گن ہے. یہ تو شیخ حیات صاحب والی شاعری ہو گئی. بالکل. موڈات انوکھی آندیا تھی تند وڑے تلوارن سا. میں نے اس کو کہا تو مار. میں نے کہا مجھے تو موت بھی دیکھے پیچھے ہٹے گی, تو کیا مجھے مارے گا. پھر 8 مہینے میں ادھر رہی. میں نے کہا بھائی اس میں ہمت نہیں ہوئی, انہوں نے رحم کھایا آپ پہ؟ نہیں ہمت نہیں ہوئی, رحم ان لوگوں نے نہیں کھایا, رحم نہیں کھایا. میں نے کہا تو زمین بولتا ہے, تو میری زمین سے مجھے مٹی اٹھا کے دکھا کہ میں دیکھوں کہ کیسے تو میری زمین کی مٹی اٹھاتا ہے. وہ اکیلا تھا بندہ یا اور لوگ؟ 2-3 بھی تھے, 2-3 اس کے ساتھ تھے. ان کی پورا سمجھو وہ کرمنل ایریا ہے جہاں میرا گاؤں ہے. سب میں کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو جواب؟ بالکل نہیں ہوئی. یہ دیکھو نا, میں تو وہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری طاقت نہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ فائر کرتے آپ کو مار دیتے, ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا, مجھے شہادت کا رتبہ ملتا. پیچھے آپ لوگوں میں, پیچھے آپ کی بہنوں میں تھا؟ بالکل. میری بہنیں جو تھیں وہ مجھ سے بھی زیادہ دلیر تھیں, ایک سے بڑھ کر ایک تھا. 4 بچے میری ماں نے پیدا کیے, لیکن 4 شیر پیدا کیے. بالکل, یہ نہیں کہ ایک میں یہ چیز ہے. اس جھگڑے نے پھر ایریا میں آپ کو کیا مطلب ایک جھگڑا لو اور خطرناک قسم کا؟ نہیں, اب اس کے بعد یہ مجھے ٹائٹل ملا وڈیری. اس کے بعد یہ ٹائٹل مجھے ملا کہ وڈیری. اب میں نے وہاں گھر بنا دیا. جو لوگ چلے گئے تھے ان لوگوں کے ظلم سے, چوریوں سے, ان کو میں نے واپس بلایا. اب میں اسی گاؤں میں رہتی ہوں. میرے خیال میں ولاگس میں بھی میرے انٹرویوز ہوئے ہیں اسی گاؤں میں. تو میرا مرنا جینا اب اسی گاؤں میں ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ میرے خیال میں 5 سال کیس چلتے رہے. پھر ان لوگوں کی سزا ہونے والی تھی. اس پوری صورتحال میں انتظامیہ کس طرف تھی, آپ کی طرف تھی یا ان لوگوں کی طرف تھی؟ پہلے انتظامیہ کی ہمیں کافی سپورٹ تھی. پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ساری انتظامیہ ان کے ساتھ ہو گئی. مطلب پیپلز پارٹی والے
آپ کے جی آپ کو اپوز کر رہے تھے؟ جی اپوز کر رہے تھے، لیکن اس میں بس وہ والد کی کچھ مخالفت تھی، کچھ ایسا تھا تو اس وجہ سے. لیکن ایم پی اے ایم این اے جو تھے وہاں جی وہ نام زرداری صاحب یا میڈم فریال نے مجھے کوئی کبھی تکلیف نہیں کبھی تکلیف نہیں دی؟ نہیں. اوکے. کبھی انہوں نے آپ کو میسج کیا کہ میڈم نازو کو بلائیں ہم ملاقات کریں؟ نہیں جی. اور مجھے اس چیز کا ہے میڈم کہ فریال نے بھی کوشش نہیں کی اس سے ملوں، اتنی بڑی کردار ہے؟ بالکل نہیں. کبھی انہوں نے کبھی مجھے نہیں بلایا. لوگوں کو کہا ہو، مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن ان سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. نہیں ہے. ایک سیدھی بات ہے. میں ان کے ضلع کی ہوں، وہ مجھے جانتے بھی ہوں گے، میڈم تو جانتی ہوگی، لیکن ایم پی اے اور ایم این اے سے مجھے بہت تکلیفیں ہوئیں. کون ہے وہ ایم پی اے میں نے آپ کے یہاں؟ ایم پی اے تھا میرے خیال میں، نام لینا چاہیے یا نہیں، ابھی تو وہ میری مخالفت نہیں کرتے ہیں. جام تماچی صاحب تھے، اور ایم این اے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب تھے جو ابھی ڈپٹی اسپیکر ہیں. جی جی بالکل بالکل ابھی بھی ہیں. جام صاحب بھی تو خود ایک پڑھے لکھے بندے ہیں، بالکل، بڑے لیکن فقیر رسول بخش کے بیٹے ہیں. بالکل وہ رسول بخش بڑے مہربان اور شفیق انسان تھے میرے والد کے لیے. تخلص فقیری کا لگا لیا تھا، ممبر تھے سندھ اسمبلی کے. بالکل. تو پھر میرے بابا اور ان کی آپس میں کچھ نہیں بنتی تھی اس وجہ سے. لیکن پھر ثابت ہو گیا کہ مجھے نہ کوئی جھکا سکتا ہے نہ تھکا سکتا ہے. میرا تو ایک عزم ہے، میرا تو ایک سفر ہے جو مجھے طے کرنا ہے. پھر کافی کیس بھی ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں، 18 20 لوگ میرے. آپ پہ یا آپ کے لوگوں پہ؟ لوگوں پہ. لوگوں پہ کیس لوگوں پہ، میرے ہسبینڈ پہ، میرے بھتیجوں پہ، میرے مزاروں پہ 20 لوگ. پھر آفیسر جو پولیس آفیسر تھے بہت اچھے تھے، ثناء اللہ عباسی صاحب، بشیر میمن صاحب. تو میں نے پھر ان کو اپلیکیشن دی. بشیر صاحب اس وقت کہاں تھے؟ میرے خیال میں بشیر صاحب تھے سکھر. ڈی آئی سکھر تھے. جی ڈی آئی جی ثناء اللہ عباسی تھے حیدرآباد. پھر میں نے ان کو اپلیکیشن دی کہ اس کی جانچ کی جائے، یہ جھوٹی ایف آر ہے. پھر ثابت ہوا کہ وہ جھوٹی تھی اور وہ کیس ختم ہو گئے. 18 20 لوگ جاتے تھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. آپ نے ذکر کیا شادی کا، تو شادی جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں پسند سے ہوئی یا آپ کی پسند سے ہوئی؟ ہاں، ہم دونوں کی رضامندی تھی. میرا کزن ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے. ایک جگہ پر آپ نے کہا کہ میں نے ان سے شرائط رکھے تھے. جی بالکل. شرائط کیوں رکھے تھے اور کون سے شرائط تھے؟ جی یہ شرائط تھی کہ یہ جو ایک تو مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا. ہمارے خاندان میں بچیوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے تھے. تو میں پہلی لڑکی تھی جس نے پرائیویٹ طریقے سے گریجویشن کیا تھا. گریجویشن کی بالکل 93 سے؟ جی اچھا ٹھیک. نہیں میں نے کیا تھا تب میرے خیال میں یہ مورو سے میں نے کیا تھا. مورو کالج سے. ٹھیک ہے. تو میں پہلی خاندان کی لڑکی تھی. تو جب میرے خیال میں بی اے کی میری رزلٹ آئی تو مجھے سی ایس ایس کرنے کا شوق تھا. مجھے جاب، جی مجھے ڈی سی کا شوق تھا کہ میں ڈی سی بنوں. جاب ہی عام نہیں کہ بھائی ٹیچر بننا ہے یا کیا بننا ہے، مجھے بس وہ تھا نا کہ ڈی سی کی پوسٹ میں سے کیا چیز تھی کہ آپ کو شوق ہوا کہ سی ایس ایس کر کے ڈی سی بنوں؟ وہ ایک ہوتا ہے نا مینجمنٹ ہوتی ہے کہ ایک شاید اس پوسٹ میں پاور تھا زمانے میں یا کیا تھا. مجھے وہی پوسٹ اچھی لگی، ڈی سی کی پوسٹ اچھی لگتی تھی. تو جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو میرے پاس 2 راستے تھے. جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی سب عورتیں، رشتہ دار سب آئے. تو جب میرے بابا کی میت رکھی تھی تو سب نے کہا کہ اس بیچارے کا دروازہ بند ہو گیا. بیٹیاں کیا اولاد ہیں، پوتے جب بڑے ہوں. تو مجھے وہ چیز نا اچھی نہیں لگی تھی، دل پہ لگی وہ. بالکل. جب خواتین نے یہ سمجھا کہ ابھی مرد سارے ختم ہو گئے، اب جو ہے یہ چیپٹر کلوز ہے. اچھا. تو میں نے اسی دن یہ عہد کیا کہ اللہ مجھے اتنی توفیق دینا کہ میں اپنے بابا کی اوطاق بھی چلاؤں، دوستی دشمنی وہ بھی نبھاؤں. پھر میں نے وہ آنکھیں کان بند کر لیے. جب باہر نکلی تو مجھے صرف اپنا مقصد یاد تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. وہ میں نہیں تھی، وہ کوئی دوسری طاقت تھی مجھ میں، میرے اندر میں. یہ میں نہیں بول رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے. نہ ایم پی اے نہ ایم این اے یہ کیا کریں گے، 2-4 کیس کر دیں گے اور کیا کریں گے. وہ تو مسئلہ ہی نہیں. میری ساری زندگی میرے بابا کی کیسوں میں گئی ہے. ابھی تک میرے اوپر بھی ہے. میرے ایک بندہ ہے جو اس کا کام ہی یہی ہے، پار فٹار نہیں اس کو دے دیتی ہوں
وہ پیشی پہ چلا جاتا ہے. اس کے اوپر بھی کسی خواتینوں کے ساتھ اکثر خواتین کے ملتی ہیں، کہتی ہوں گی کہ نازو یہ کیا کر رہی ہو، کیوں جھگڑوں میں پڑ رہی ہو، گھر سنبھالو، بچے سنبھالو، ایسے ہوا تو ہوگا؟ نہیں، ان کو بہت موٹیویشن ملتی ہے دوسری خواتین کو. بالکل. اب ماشاءاللہ میرے خاندان میں ہر گھر میں بچیوں کو پڑھایا جا رہا ہے. میری بیٹی جو بڑی ہے وہ خاندان آپ کی بیٹیوں میں بات آتے ہیں کہ آپ نے جی شرط رکھا شادی پہ. ہاں جی، شرط رکھا کہ میں اپنا کام خود کروں گی، باہر بھی جاؤں گی، زمینداری بھی کروں گی، اگر کسی آفس میں جانا پڑا تو بھی خود جاؤں گی. آپ مجھے اس چیز سے منع نہیں کریں گے، میں پردہ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے بابا کے بعد سارا کام خود کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی بہنیں وغیرہ ہمارے خاندان کی عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں. شروع میں ان کو مسئلہ ہوتا تھا تھوڑا بہت، لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اب اگر وہ ساتھ ہوتے تو بتا دیتے کہ میں نے دیکھا کہ میں ان سے بھی زیادہ اچھی زمینداری کر سکتی ہوں بالکل. تو انہوں نے پھر مجھے نہیں منع کیا. آج تک انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. ابھی بھی شادی ہو گئی جب آپ اتنی لڑاکو فائٹر تھی، وہ بیچارے ڈرتے تو ہوں گے نا آپ سے؟ نہیں، وہ بھی میرا کزن ہی ہے جو میری پھوپھی کا بیٹا ہے، تو ڈرتا نہیں ہے. لیکن ان کے بابا صوفی تھے، جیسے ان کا نام تھا ریس مٹھا خان، پھر ان لوگوں نے ریس ہٹا کر فقیر مٹھا خان رکھ دیا اپنے نام کے ساتھ. اور میرے بابا وہ تھے تھوڑے دبنگ قسم کے بندے، لڑاکو، ایگریسو طبیعت. جی بالکل، بہت غصے والے اور بہت دلیر، مرنے مارنے والے. آپ کو ذوالفقار صاحب میں ایسی کیا خاص چیز نظر آئی کہ آپ نے ان سے شادی کرنے کی حامی بھری؟ اس میں کوئی خاص چیز تو نہیں تھی. اس کی بیٹی ہے، اسے برا لگا. بس وہ بچپن سے مجھے اچھا لگتا تھا. ہاں، وہ ایک عام لڑکا نہیں لگتا تھا. شرمیلے تھے، فضیلت بھرے تھے، اچھے کریکٹر والے تھے. بالکل. تو خواتین زیادہ تر یہ چیزیں بھی نوٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں دیکھتی ہیں. اس زمانے میں شاید میں نے یہی چیزیں دیکھی تھی. دیہات میں کس چیز کو زیادہ فوکس دی جاتی ہے؟ کہ ابھی تو میرے خیال میں وقت چینج ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہی کہ وہ عام نہیں ہے، فضیلت والا ہے اور چھچورا نہیں ہے. اور میرے خیال میں میرے جیسی دیہات میں بھی چھچورے لڑکے ہوتے تھے اس دور میں؟ بہت ہوتے تھے، ہمارے اپنے خاندان میں ہی ہوتے تھے. اچھا. تو وہ کبھی چھچورے کو پکڑ کے مار دیا آپ نے؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوئی. نہیں، ویسے کسی کی شکایت آئی ہو آپ نے؟ نہیں، جب وڈیری ہوئی تو شکایتیں تو آتی ہوں گی. مزاروں کی شکایتیں آتی ہیں. مزارے جب اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو پھر ایک دو کو لگائی ہے. میں نے کہا تمہیں برا لگتا ہے نا، جو وہ بیچاریاں کام بھی کرتی ہیں، گھر کا کام، زمین کا کام، اگر ان کو بخار ہو گیا، ایک دن کام نہیں کیا. وہ جو آپ کے ہاری ہے جی، تو پھر ان کو پٹائی کی آپ نے؟ جی بالکل. عورتوں نے شکایت کی ہے؟ بالکل. وہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ جی نازاں سبھاڑی ایندی نا، پاڑے پولیس تو چھاتی کرائیں. اچھا. بالکل. تھپڑ مارے یا لاٹھی ماری؟ نہیں، ایسے ہی تھپڑ ہی میرا کافی ہوتا. میرے تو پتہ نہیں، میرے سامنے بھی کوئی بول نہیں سکتا. کے تھپڑ سے کیا کرے گا یہ نہیں ایسے نہیں گئے. تو شکر الحمدللہ، بس ایک اللہ نے بھرم رکھ دیا. اور اچھا جی، اب آپ کے شوہر سے ہٹ کے ہم آتے ہیں آپ کے بچوں پہ. اس وقت کتنے بچے ہیں، کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں آپ کے جینز کتنے ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ ادا میرے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. 2 بڑی بیٹیاں ہیں، پھر تیسرے نمبر پہ بیٹا ہے، پھر چوتھے نمبر پہ 1 بیٹی ہے. بڑی بیٹی میری MBBS ڈاکٹر ہے. ابھی وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اوپر DTO ہے TB میں، اور اس کی میں نے ابھی شادی کی ہے. اچھا جی. شادی ان کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے، آپ کی مرضی سے ہوئی ہے؟ ہماری مرضی بھی شامل تھی اور اس کی مرضی بھی شامل تھی. پیور اس کی مرضی بالکل بھی نہیں تھی. وہ ماشاءاللہ جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو چیز اچھی لگے. ماشاءاللہ اس دور میں جب میں نے اپنی مرضی کی، لیکن میرے بچوں نے ہمیشہ میری اور اپنے، خاص طور پہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اپنے بابا سے بہت اٹیچ ہے. وہ کہتی ہے میرے بابا جہاں کہیں گے میں وہاں شادی کروں گی. اچھا جی. تو بیٹیاں بالکل آپ پہ ہیں، باپ پہ ہیں یا نارمل ہیں؟ دونوں کی جو ہے وہ آتے ان میں ہے، دونوں کی. بابا کی بھی ہیں اور ماں کی بھی. طبیعتاً وہ ٹھنڈے ہیں یا آپ کی طرح ایگریسو ہیں؟ نہیں ایگریسو. ان کے بابا بھی ایگریسو ہیں، لگتے نہیں ہیں لیکن ہیں وہ ایگریسو، مجھ سے بھی زیادہ ہے. اچھا. بالکل.
تو پھر میری تینوں بیٹیاں ایگریسو ہیں, میرا بیٹا بہت ایگریسو ہے. اور ایک چیز بڑی میں مزے کی بتاؤں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل سیم میرے بھائی کی کاپی ہے, شکل میں, شوق میں. وہ ابھی بھی اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں جو ابھی اس کا اپنا لائسن نہیں بنتا. وہ ابھی 24 سال کا ہے. وہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں جی, وہ لا کر رہا ہے. لا کر رہا ہے. لا کر رہا ہے. وکیل ہیں اور اسلحے میں اس کی دلچسپی ہے. بہت زیادہ. یہ تو پھر خطرناک ہو جائے گا. ماسٹر ہے باقاعدہ. وہ جو گاؤں میں کوئی کسی کو ویپن خریدنا ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں کہ بھئی چلیں, کسی کی خراب ہو جاتی ہے گن, ابھی تو کلاشنکوف اور آٹومیٹک ہتھیاروں کا زمانہ, وہ ساری کھولتا ہے, ٹھیک کرتا ہے. تو وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس چیز میں. بیٹا آپ کا وکیل بن گیا اور شوق کوئی بھائیوں والے ہیں, تو ابھی تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہوگی. بالکل, خود کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہے ہو. بالکل. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور میری بیٹیاں تینوں ہی وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. دوسرے نمبر والی میری بیٹی جو ہے وہ اس نے گریجویشن کیا ہے بیس پبلک ہیلتھ میں. ابھی دونوں بہنوں نے ماسٹر بھی کر رہی ہیں, آخری ٹرم رہ رہا ہے ان کا. بچوں کے لیے کیا سوچا ہے؟ اسی ملک میں رہیں گے, اسی شہر میں رہیں گے یا باہر؟ نہیں, یہ ہے کہ جیسے میں گاؤں سے اپنے بچوں کو کراچی لے آئی ہوں, میرے لیے ایک بہت بڑا سمجھے اعزاز ہے. میری بیٹی خاندان کی پہلی MBBS ڈاکٹر, نہ کوئی لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. میں نے کوشش کی ہے جو چیز مجھے نہیں ملی تھی میں اپنی بچوں کو, بیٹے کو ٹرانسفر کروں. اچھا, ان کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں. اور میں نے کوشش کی ہے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے. میں نے بچوں کو کراچی شفٹ کیا ہے اور میں اب سوچ رہی ہوں کہ میرے بچے باہر جائیں. کبھی آپ نے ریئلائز کیا آپ کا چہرہ جو ہے وہ ہندوستانی جو ایکٹریس ہے ہیما مالنی سے کافی مشابہت کرتی ہے؟ کبھی فیل کیا آپ نے؟ نہیں, آپ کہہ رہے. کسی نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں کہا کسی نے. کسی نے نہیں کہا ہے. اچھا, یہ خواتین تو دوپٹہ اوڑھتی ہیں, دوپٹے کی بجائے آپ اجرک اوڑھتی ہیں, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ میرے سندھ کی جو ثقافت ہے, میں سندھ کی بیٹی ہوں. یہ دھرتی میری ماں ہے. ایک ماں نے مجھے جنم دیا, زمین دوسری میری ماں ہے جو مجھے کھلاتی ہے. اور میں سندھ کی بیٹی ہوں اور یہ میری پہچان ہے کہ میں سندھی ہوں. ادھی یہ بتاتے چلیں کہ ان جھگڑے فساد ان سے ہٹ کے طبیعت میں اور کیا چیزیں ہیں؟ میوزک سنتی ہیں؟ بالکل. کیا سنتے ہیں؟ اگر لوگ کہتے ہوں گے کہ میں شاید وہ ظالم ہوں یا کیا ہوں, میں بہت بہت نفیس اور بہت حساس ہوں. مجھے میوزک, شاعری, قدرتی نظارے, گرینری, پانی, یہ سب بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب میری ذمہ داری آئی تو مجھے پہاڑ بننا پڑا یا لوہا بننا پڑا. پھر میں نے اپنے آپ کو اسی میں ڈھال دیا. نا میں تو بہت ہی پولائٹ قسم کی نفیس سی, کومل سی عورت تھی. لیکن جب وقت آیا تو میں نے ثابت کر دیا کہ اگر عورت اپنی اصلیت پہ آ جائے وہ پتھر سے زیادہ. اچھا, ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہیں, جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی. لیکن آپ تو خوش نصیب ہے, آپ پہ فلمیں بنی, ڈرامے بنے, ڈاکیومنٹریز بنی. میں نے سنا ہے کہ کوئی ایک ڈاکیومنٹری ہے یا ڈرامہ بنا وہ آسکر ایوارڈ تک پہنچا ہے, یہ ذرا بتا دیں, یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل. یہ انگلینڈ سے سرمد مسعود نے ہم سے رابطہ کیا تھا. ایکسپریس ٹریبیون میں میرا انٹرویو چھپا تھا, وہ شاید انگلینڈ چلا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایک فلم سمجھیے ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں. تو موسٹ ویلکم. پھر وہ لوگ آئے لیکن انہوں نے سندھ نہیں آئے کہ سیکورٹی کے ایشو ہیں. پھر وہ آسکر ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہوئی. نہیں, اس پہ آپ کے کریکٹر کو ایسے ہی دکھایا گیا جیسے ہے یا انہوں نے نہیں, مرچ مسالہ میں کافی وہ چینج ہے کیونکہ جو میں نے زندگی گزاری ہے وہ تو بہت ٹف ہے. بہت وہ انہوں نے نہیں دکھایا. دکھایا ہے, کافی اچھا دکھایا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے فلم میں اور حقیقت میں تھوڑا بہت فرق ہے. آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہے؟ اس فلم کا کیا نام تھا یا ڈرامے کا؟ فلم کا نام تھا مائی پیور لینڈ. مائی پیور لینڈ. جی, کیونکہ میری کہانی تو زمین سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ میرے پاس روز کا ذریعہ بھی زمین تھا, میری ماں بھی زمین تھی, میرا سب کچھ میری زمین تھی. میرے بابا کی محنت سے کمائی ہوئی, اسے اپنی زمین سے بہت محبت پوچھ رہا ہوں, جب آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ پہ یہ فلم بن رہی ہے اور آسکر ایوارڈ تک؟ جی, میں نے وہ بھی میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ذریعے فلم تو وہ بنی, پھر وہ آئی بھی, ابھی بھی وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے.
میرے کافی انٹرویو وہ ہوئے ہیں، یا ممتاز بخاری نے پھر وہ ڈرامہ بھی لکھا. اس طرح آپ تو خوش نصیب ہوئے نا. بالکل زندہ جاوید ہیں اور بالکل ہمیشہ میں زندہ رہوں گی، یہ میں نے دیکھا ہے. اور میری والدہ ان سب انٹرویوز میں میرے ساتھ ہیں، کیونکہ میں شادی کر کے اپنی والدہ کے ساتھ رہی ہوں اور آخری دم تک. آپ سمجھتی ہیں اگر شاہ عبداللطیف بھٹا اس دور میں ہوتے تو آپ کے کردار پہ ضرور وہ شاعری کرتے؟ اگر ظاہر ہے اگر میں اس قابل ہوتی تو ضرور وہ شاعری کرتی، اور میں خوش نصیب سمجھتی ہوں اپنے آپ کو. پہلے مجھے ہوتا تھا کہ میں ڈی سی کی پوسٹ پہ ہوتی، چلو میں سوچتی ابھی جا کر آگے چل کر میں سیکرٹری بنتی، کچھ بھی ہوتا، لیکن میں کسی کی محکومی کرتی. اللہ نے مجھے شاید حکمرانی کے لیے پیدا کیا تھا، اور جو مجھے آج عزت ملی ہے، پہچان ملی ہے، وہ مجھے شاید ملازمت میں نہیں ملتی. نہیں ملتی. یہ میرے لیے جو بہتر اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں نے وہ ثابت کر دیا. میں اپنی اوطاق چلاتی ہوں، اپنے لوگوں کے فیصلے کرتی ہوں. کس ٹائم جاتی ہیں اوطاق چلانے کے لیے؟ یہ میرے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی بھی جس ٹائم بھی کوئی مہمان آ جائے، کوئی کام والا بندہ آ جائے، میں چلی جاتی ہوں. میرے کو کیونکہ ہم وہاں پردہ نہیں کرتے. مرد آتے ہیں یا خواتین بھی آتی ہیں اس میں؟ خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتی ہیں، مجھے فرق ہی نہیں لگتا. یہ زیادہ تر ان کی شکایتیں کیا ہوتی ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ زیادہ تر وہ آپس میں جھگڑے، بدلے کی وہ شادیاں، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. کسی کو پولیس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو واپڈا کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو مختار کار میں کام ہوتا ہے. وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں مسئلے وہی ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا گاؤں میں وڈیرے کے پاس لوگ جاتے ہیں، پولیس کا کام وہ فون اٹھاتا ہے ایس ایچ او کو. بالکل. تو آپ اسی طرح ایس ایچ او کو فون کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. آپ کی بات مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے. میرے خیال میں سب میری عزت کرتے ہیں. ایس پی ہو، ایس پی ڈی سی تک بھی فون کرتی ہیں؟ بالکل بالکل میں کرتی ہوں. مسئلے حل ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو پھر تو آپ واقعی پراپر وڈیری ہو گئی نا؟ پتہ نہیں وڈیری نہیں، بس میں ایک کوشش کرتی ہوں کہ اچھی انسان بنوں. اگر میرے پاس کوئی آتا ہے یا مجھے اللہ نے اس قابل بنایا ہے تو میں انسانوں کے کام آؤں. یہ وڈیری شڈیری مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے خاندان میں اب بھی ہمارے مزاروں کے پاس یا کوئی فیملی سے نہیں جاتا، لیکن ہم لوگ جاتے ہیں. ان کے میت میں بھی جاتے ہیں، ان کی شادی میں بھی جاتے ہیں. ہم ان کو ایکویلٹی، برابری دیتے ہیں. وہ ہمارے پاس بچیاں ہوتی ہیں، رہتی ہیں، پھر بڑی ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں کر کے گھر بھیجتے ہیں، پھر دوسری چھوٹی بچیاں آ جاتی ہیں. تو وہ ہمارے بچے ہیں، وہ مجھے اماں بولتے ہیں. اچھا، میرے لیے فیملی ممبر ہے. ابھی ٹوٹل کتنی زمین ہے اور کتنی آمدنی سالانہ آپ کو آ جاتی ہے؟ شکر الحمدللہ میری اور ذوالفقار صاحب دونوں کی 300 ایکڑ کے قریب ہے. اب کبھی گنا نہیں کہ کتنے آتے ہیں، بس آ جاتا ہے، گزارا ہو رہا ہے. گاڑی کون سی ہے؟ ایک ویگو ہے اور 2 الٹو ہیں. ایک بیٹے کی ہے، ایک بچوں کی. گاڑی خود چلاتی ہیں آپ؟ نہیں. کیوں؟ بس تھوڑی بہت آتی ہے لیکن نہیں چلاتی. ویگو شیگو چلاتے ہوئے آپ کو کیا اچھا نہیں لگے گا؟ لگے گا، لیکن چلاتی نہیں ہوں، کیونکہ میں جب گاڑی میں بیٹھتی ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے، میں سو جاتی ہوں. اچھا، بچے ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ نہیں، بچے بھی ابھی نہیں کرتے. تھوڑی بہت آتی ہے لیکن زیادہ نہیں کرتے. آپ نے جو بچوں کے لیے جو سوچا ہے بچے وہی نکلے ہیں اسی طرح، یا کوئی فرق آیا ہے؟ کافی ہیں، غصے والے ہیں، لیکن میں پھر برداشت کر جاتی ہوں، کیونکہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں بچوں کا دوست ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کے بچے غلطی بھی کریں تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے بچوں کو اگر سروائیو کروانا ہے، آپ برداشت نہیں کریں گے تو دوسرا تو نہیں کرے گا نا. تو میرا اور بھی والدین کے لیے یہی ہے کہ آپ کے بچے اگر ضدی ہیں، نقصان کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دو، ان کو سروائیو کرنے میں مدد کرو. آپ نے الیکشن بھی لڑا تھا؟ جی. کب لڑا تھا، کس کے خلاف لڑا تھا، ووٹ پڑے تھے؟ میرے خیال میں نہیں، وہ میں نے شاید پھر پارٹی نے کہا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھا لو، لیکن فارم وغیرہ فل کروایا تھا. پھر بھی آزاد الیکشن لڑا؟ نہیں جی، نواز لیگ کی سیٹ پہ ایم این اے پہ لڑے؟ جی، غلام مصطفیٰ شاہ کے سامنے. تو مقابلہ ہوا یا وڈا کر گئے؟ نہیں، وہ پھر کسی کے ہاتھ میں شاید پارٹی نے کہا کہ ہاتھ اٹھائے. پھر بھی لوگوں نے میرے خیال میں تقریباً 17-18 ہزار کے قریب ووٹ. 17-18 ہزار وڈا کرنے کے باوجود ووٹ پڑے آپ کو؟ کیونکہ بالکل اس زمانے میں یہ میرے خیال میں
2013 کی بات ہے. 2013 کی. جی. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ نواز شریف کا جو شروع میں ایک کردار تھا سندھ کے لیے وہ آپ خود سمجھتے ہیں. ڈاکوؤں کو نواز شریف نے ختم کیا, ایٹمی دھماکہ تھا. پھر ان کی کیا مصلیت ہے کہ ان لوگوں نے پنجاب سنبھال لیا ہے, سندھ زرداری صاحب کو دے دیا ہے. تو نواز شریف صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی. جب میں وہ آپ پارٹی کو میں, کتنا جانتے ہیں, اسی کریکٹر پہ جانتے ہیں یا صرف پارٹی میں آپ کو رہنما؟ مزے کی بات بتاؤں, جب میری انٹری ہوئی تھی نواز لیگ میں تو وہ 2010 کی جو بارشیں ہوئی تھی تو وہ سندھ میں آئے تھے. جب وہ باہر سے آئے تھے تو بہادر ڈہری صاحب بھی نواز لیگ میں تھے. میرا ڈہری صاحبان سے بہت زیادہ قریبی واسطہ ہے, خاندانی 4-5 پشتوں سے. بڑے وہ مہربان رہے ہیں ہمارے اوپر. جو ان کے خاندان کے بابا تھے ان لوگوں نے ہمیں بہت شفقت, محبت اور برے ٹائم میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے. میرے محسن ہیں. تو میاں صاحب آئے. مجھے یہ نہیں پتہ تھا تب کہ بھئی آخر میں لیڈر اسپیچ کرتا ہے. سب نے اسپیچ کی, پھر لیڈر نے اسپیچ کی, پھر مجھے بلایا گیا کہ یہ نازو دھارے جو ہیں جو پارٹی میں آنا چاہتی ہے. اس زمانے میں نے کوئی ایسا ہی کام کیا تھا چیریوں والا. جام صاحب ایم پی اے تھا تو وہ بارشیں ہوئیں, وہ انہوں نے زمین اپنی بچانے کے لیے بند دے دیا. لوگ بیچارے پریشان سارے, بھائی گھر ڈوب گئے ہیں, لوگ باہر بیٹھے. میں نے کہا بھائی حق جو ہے وہ نا بندہ چھین کے لیتا ہے, مانگ کے تھوڑی لیتا ہے. چلو کٹ لگاتے. ان لوگوں نے کہا آپ چلیں گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں چلوں گی. جھگڑا ہو, میں نے کہا جھگڑا ہو تو جھگڑا کریں گے. اریسٹ, میں نے کہا پہلے میں اریسٹ ہوں گی پھر بعد میں آپ لوگ. تو ان لوگوں کا واقع, میں نے کہا چلو ایسے ہی کرتے ہیں بھائی. خواہ میری زمین تو ڈوب گئی, فصلیں تو چلی گئیں, اب لوگ تو کم از کم گھروں میں چلے جائیں. تو ایسے ہی ہوا. پھر ہماری کمٹمنٹ ہوئی لوگوں کی, پھر 3-4 کٹ لگا دیے. وہ جام صاحب کی زمینیں بھی ڈوب گئیں کیونکہ پانی کو قاضی احمد سے کراس کر کے جانا تھا. تو پھر واویلا ہو گیا. جام صاحب ایم پی اے صاحب تھے, وہ کہنے بھائی اس کو اریسٹ کرو, یہ ہوا وہ ہوا. پھر میڈم فریال نے ابھی جو ہمارے ضیاء لنجار صاحب ہیں ان کو بھیجا, ہوم منسٹر ہیں جو ابھی, ان کو بھیجا کہ میرے لیے ان سے بات جا کے کرو کہ ایک کٹ لگائیں, لگانے دے. تو میں نے کہا دوسروں سے بات کریں. میں پانی بیچ میں سارا پانی تھا. انہوں نے کہا نہیں میڈم نے آپ کے لیے کہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں ضیاء صاحب کو. انہوں نے کہا بھائی ایک کٹ لگائیں, یہ تو 3-4 کٹ لگوا دیا. میں نے کہا میں نے نہیں لگوائے, لوگ ظاہر ہے پریشان تھے, لگا دیا. ہم نے تو آپ لوگوں سے ایک ہی کٹ مانگا تھا کہ پانی نکل جائے. ٹھیک ہے آپ انجینئر کو ایسی کو بھیجے, جس کو بھی بھیجے, ایک کٹ کر دیں, باقی تو چلا جائے گا. پھر اس کے بعد میاں صاحب آ گئے. تو جب میاں صاحب نے اسپیچ ختم کی, جب مجھے بلایا تو میں نے اس کے اوپر اسپیچ شروع کر دی پہلی دفعہ. تو وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا کر رہی ہے. وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لیڈر کے اوپر اسپیچ نہیں کرتے. میں نے تو کہہ دیا. تو وہ تو حیران ہو گئے, میرے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھا. میں نے کہا میں نے ایسے بھی کیا ہے ابھی. تو اس نے کہا جو مجھے بہادر نے اجرک پہنائی تھی وہ لے آئیں. پھر انہوں نے مجھے وہ اجرک پہنائی. میاں نواز شریف صاحب نے وہ تحفے میں ملا ہوا اجرک آپ کو پہنا دیا؟ جی. انہوں نے کہا یہ اجرک لے آئیں جو بہادر نے مجھے پہنائی ہے. پھر انہوں نے مجھے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے وہ اجرک پہنائی اور کہا کہ آپ میری بہن ہیں. میں نے کہا مجھ سے بھی جتنا ہو سکے گا. ابھی تک میں انہی کے ساتھ ہوں. نواز کے ساتھ ہیں. جی. تو ان کی بیٹی مریم سے ملاقات کبھی ہوئی؟ جی بالکل بالکل. تو ان کو بھی آپ کا یہی تعارف ہے؟ جی بالکل. اچھا بالکل. وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں اپنی لڑائی جو ہے میں نے خود لڑی ہے, یا میں ایک سندھ کی بہادر. کوئی انہوں نے بہادری کے ٹرکس آپ سے پوچھے؟ نہیں, اس طرح کبھی میرے ان سے بات نہیں ہوئی. اچھا اوکے. تو اب اقتدار میں آنے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے پھر آپ کی؟ نہیں. جب الیکشن ہوئی تھی تب جو میٹنگس ہوتی تھی انہی میں جاتے تھے, اس کے بعد میرے نہیں نہ میں گئی ہوں. اچھا دی یہ بتائیں کہ سندھ میں یا پاکستان بھر میں جو تمغہ امتیاز یا دیگر جو سول ایوارڈ ہے جس میں خواتین اور مردوں کو دیا جاتا ہے, کبھی آپ کا نام اس میں شامل کیا گیا؟ نہیں ادا. یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ آپ محسوس کرتے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہاں میں کرتی ہوں, کیونکہ میں ایک سندھ کا ورثہ ہوں, سندھ کی بیٹی ہوں. اور ابھی تو مجھے تھوڑا احساس ہوا ہے کہ میں نے کوئی ڈیفرنٹ کام کیا ہے. لیکن جب ممتاز بخاری نے میرا پہلا انٹرویو کیا تھا تو مجھے نہیں لگا تھا کہ میں نے کوئی الگ چیز کی ہے. میں نے کہا میری مجبوری ظاہر ہے, میں لڑتی نہیں تو کیا کرتی.
ہمارے پاس روزگار کا ذریعہ وہی تھوڑی سی زمین تھی, 2 مجھ سے چھوٹی بہنیں تھیں, بھائی کے بچے تھی, والدہ تھی, ہم لوگ کیا کھاتے, ہماری مجبوری تھی باہر جا کر اپنی چیز سنبھالنا. تو یہ تو میرا کام تھا. لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. میں نے تو کر دیا. پھر یہ کوئی اور چیز تھی جس نے ہمیں یتیم کیا تھا, تو اس نے ہی ذمہ اٹھایا تھا. اور ایک یقین تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. کس لمحے آپ کو خوف ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی خوف نہیں ہوا؟ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوا. اللہ سے بہت ڈرتی ہوں. زمانے کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے نامور, کسی سے بھی نہیں. بالکل نہیں. شکر الحمدللہ, کسی سے بھی نہیں. کیا ہوگا, سیاستدان سے مخالفت 2-4 کیس کروا دیں گے, چلو کوئی ایسا مخالف ہے مروا دے گا. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, عزت روزی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو پھر میں ڈروں کیوں کسی سے؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. زندگی میں کسی چیز کا ریگریٹ ہے؟ نہیں, کسی کا بھی نہیں ہے. کسی کا بھی. یا کچھ اور آپ زیادہ کرنا چاہتی ہوں, کر نہ پائی ہوں؟ ابھی جو میں نہ کر سکی ہوں, کیونکہ میں میری والدہ کے ساتھ ہی میں رہی ہوں. جب وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے الگ نہ ہوں. جب میں نے بچے شفٹ کیے تو میں 1 ہفتے کے لیے ادھر آتی تھی, تو وہ مجھے فون کرتی تھی کہ زیادہ دن ہو گئے ہیں, بلکہ غصہ کرتی تھی, مجھے ڈانٹتی تھی, کہاں رل رہی ہو, کیا کر رہی ہو. تو میں نہیں ہے کہ واپس آنا ہے. تو میں کہتی امی بچوں کے پاس نہیں رہوں. کہتی نہیں وہ بڑے ہیں, رہ لیں گے. تمہیں پتہ ہے نا تمہیں واپس آنا ہے, یہاں بہت سارے کام پڑے ہیں. پھر جب جاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں, مجھے اب لگتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری آنکھوں پر ہاتھ کون رکھے گا. تو اس لیے وہ مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی. وہ گاؤں میں رہنا پسند کرتی تھی. کراچی آتی تھی 2-3 دن, لیکن وہ نہیں رہتی تھی. وہ کہتی مجھے نہیں, یہاں مزہ نہیں آتا. میرا گاؤں, اس میں انہوں نے بکریاں پالی ہوئی تھی, بھینسیں رکھی ہوئی تھی, مرغیاں پالی ہوئی تھی, عورتیں آتی تھی, شام کو بچے دم کرانے کے لیے آتے تھے. تو اس نے اپنے آپ کو بھی مصروف رکھا ہوا تھا. دم کرانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ بچے, کسی کو بخار ہوتا تھا تو لوگوں کو جس سے وہ ہوتا ہے یقین کہ وہ اماں جی سے دم کرا جی جے پاڑ سندھیے میں پھیڑو چوندا آیوں جی. تو اسی طرح دیتی تھی کیا؟ نہیں, وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی. وہ بسم اللہ پڑھتی تھی قرآن شریف پہ, نماز پڑھتی تھی, اور سورہ فاتحہ کا وہ بڑا ورد کرتی تھی. تسبیح پہ سارا دن تسبیح پڑھتی تھی. تو پھر ان لوگوں نے, میری والدہ نے ابھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی اپنی وصیت تھی. ایک تو اس کی عجیب وصیت تھی. اس نے کہا جب میری وہ کانپے کی کھانا جو ہم دیتے ہیں, وہ میت دفنانے کے بعد تو وہ کڑوا ہوتا ہے. اس نے کڑوے کے ساتھ نا چاشنی بھی, وہ بھی میٹھا بھی رکھنا, ہائی فائی بنوانی ہے. اچھا. وہ میرے شوہر کو کہا کہ وہ تم نے بنوانی ہے, وہ بھی جو ہے اس میں سارے ڈرائی فروٹ ڈلوانے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب میری ڈیتھ ہو جائے تو اپنی نواسیوں کو کہا, کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں 3 بچے کھوئے, 2 بہنیں میری اس کے زندگی میں گئیں, میرا بھائی گیا. اتنی صابر بہادر عورت تھی. جب میری ابھی ریسنٹلی فیبروری میں میری بہن کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی زیادہ ٹائم نہیں جی سکیں گی. پھر اسی دن تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی, نواب شاہ لے کر گئے. ذوالفقار صاحب نے بچوں کو فون کیا, سب دوڑے آئے, سب کو دیکھا, سب سے بات کی. صبح کو پھر آپ کہاں تھی اس وقت؟ اسی کے ساتھ, وہی جو کہتی تھی میں نے, اور جو میری بیٹی ابھی بیٹھی ہوئے, اس نے ان کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نا ادھر ہی اپنی زمین میں دفن کروانا, کیونکہ میرے بابا بھائی بہنیں دوسری سائڈ ہماری زمین ہے اس میں. تو میں نے کہا امی وہ تو ابھی تک زمین میں نے اس کو ہموار بھی نہیں کروایا, یا اس میں مٹی وغیرہ نہیں ڈلی. اس نے کہا نہیں بس ایسے ہی بنا دینا, مجھے ادھر ہی میری قبر بنانا زمین میں, پھر خود سارا کچھ کرنا, اور اس میں امام بارگاہ میرے ساتھ بنوانی ہے. میرے خیال پچھلے سال اس نے عمرہ کیا تھا. پھر اس نے کہا کہ میں نے اب مولا حسین کے چہلم پہ جانا ہے. میں نے کہا امی ابھی تو عمرے سے آئے ہیں. اس نے کہا نہیں بس مجھے جانا ہے. پھر مجھے بھی ہوا کہ پتہ نہیں اگلا سال کس نے دیکھا ہے. ایران عراق شام وہ 15 میں کر کے آئی تھی. خود گئی تھی آپ تھی ساتھ؟ نہیں, میں ساتھ گئی تھی. میری چھوٹی بیٹی, اس کو ہمیشہ جو سب سے چھوٹی ہے اس کو ساتھ رکھتی تھی. تو میں کہتی اس کی کیا ضرورت ہے, کہ تمہیں تو ارکان ہی نہیں ہے, نہ تم مجھے صحیح دوا کھلاتی. میں نے آپ یہ کہیں کہ آپ کو اس کو لے کے جانا ہے,
بہانہ بنا رہے ہیں. بہانہ بنا رہی. تو ابھی بھی وہ چہلم پہ بھی اس کو لے کے چلی, تو چہلم کر کے آئی, پھر یہ دوسرا چہلم آیا ہی نہیں. جس طرح مشکلاتیں دیکھیں, کبھی زندگی کے کسی لمحے پہ یہ احساس ہوا کہ کاش عورت ہونے کے بجائے مرد ہو؟ کبھی خواہش ہوئی؟ نہیں, احساس نہیں ہو؟ کیونکہ میں نے بالکل مردوں جیسی زندگی گزاری ہے. میں مردوں کے ساتھ اٹھتی ہوں, بیٹھتی ہوں, کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں عورت ہوں, کاش میں مرد ہوتی. مجھے کبھی فیل نہیں ہوا. میں ہر کام اسی طرح کرتی ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. کبھی کبھی ہمیں دھرنوں میں روڈ پہ بھی سونا پڑتا ہے تو میں سو جاتی ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. خواب میں کیا چیزیں زیادہ آتی ہیں اور یاد رہتی ہیں وہ؟ ہاں, کافی چیزیں یاد رہتی ہیں, خاص طور پہ جب مشکل ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنے بابا کو دیکھتی ہوں, مجھے وہ گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ جب سے میرے بابا گئے ہیں میری عادت ہے صبح میں جلدی اٹھتی ہوں, نماز پڑھ کے پھر قرآن شریف پڑھتی ہوں. بچپن سے عادت ہے. میری امی نے مجھے بچپن سے ہی قرآن کی تاکید کی تھی, کیونکہ وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی, اسے تھا کہ میرے بچے پڑھیں. تو پھر میں نے جب سے میرے بابا گئے ہیں میں روز سورۃ تبارک, سورہ ملک پڑھ کر ان کو صبح بھیجتی ہوں. روز میرا سلام ان کو جاتا ہے. تو میں اپنے بابا کو دیکھتی ہوں. امی گئی ہیں, بہت کم دیکھا ہے ان کو, تو میں اپنے بابا کو دیکھتی ہوں. باقی ایسا کوئی خاص خواب. اچھا جی, آپ سے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. یہ بتائیں کہ جو دیگر خواتین ہیں, دیگر بچے ہوں, اس کے لیے کوئی ایسا خاص پیغام جو اپنا وقت ڈراموں میں, فلموں میں ادھر ادھر گزار لیتی ہیں؟ والدین کو کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو ضرور پڑھائیں, اور صرف پڑھائیں نہیں, ان کو دوست بھی بنائیں, ان کو اعتماد دیں کہ وہ ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکیں. خاص طور پہ میں ماؤں کو کہوں گی اپنی بیٹیوں کی دوست بنیں, کیونکہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. پھر وہ چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں, لیکن نہیں, کڑوے گھونٹ زندگی میں پینے چاہیے. تو اس طرح اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں, ان کو سروائیو کرنے میں ان کی مدد کریں, کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت ہے. صرف ہمارا حق نہیں ہوتا اولاد پہ, ہمارا فرض بھی ہوتا ہے. پہلے ہمارا فرض ہے, پھر بعد میں حق ہے. وہ اللہ ان کو توفیق دے گا, لیکن جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے, محبت سے. ہاں, کبھی کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے, وہ بھی ضروری ہے, زندگی کے لیے کرنی چاہیے, لیکن ایک حد تک. کیونکہ جس طرح کے ابھی حالات ہیں تو اب سختی کے بجائے ہمیں اپنے بچوں کو دوست بننا چاہیے. اور خاص طور پہ میں عورتوں کو یا بچوں کو کہوں گی کہ جب وقت آئے تو ثابت کر کے دکھائیں. میں سمجھتی ہوں بالکل مرد ہمارا محافظ ہے, گھر کا مالک ہے, لیکن جب عورت اپنی اصلیت پہ آتی ہے نا تو وہ مرد سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اور اس کو یہ کردار, اللہ نہ کرے کسی کے اوپر برا ٹائم آئے, ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. جب بندہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے. سو خوف نہیں کرنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے آخری حد تک. ادھی اپنی پارٹی رہنما خاص طور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز کے لیے کوئی خاص پیغام سندھ کی بیٹی کی طرف سے؟ جی, تو میں ان کو, میاں صاحب کو دعا کروں گی کہ اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے, اور مریم صاحبہ کو اللہ اتنی توفیق دے کہ وہ پنجاب کو تو سنبھال رہی ہیں, لیکن جو سندھ کے ان کے ورکر ہیں, خاص طور پر ان ورکر جو ان لوگوں نے پوری زندگی ان کے لیے اپنی وقف کر دی ہے, ان کے لیے بھی ٹائم نکالے اور ان کو بھی سنبھالے. میں اپنی پارٹی والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ سندھ کا جو ورکر ہے ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی ان کے لیے وقف کر دی ہے. ظاہر ہے سندھ بھی تو انہی کا ہی ہے, تو ان کے سندھ کا بھی خیال کرنا چاہیے. آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک ادھوری رہ گئی ہو؟ نہیں, ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. اب باقی جو زندگی ہے کوشش کروں گی کہ جو میں کرنا چاہتی تھی وہ کروں, کیونکہ میں پہلے باؤنڈ تھی, پابند تھی. اپنی والدہ, میرا چھوٹا بچہ تھی وہ, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. تو ابھی جو میری کچھ ادھوری خواہشیں ہیں گھومنے کی, کچھ کرنے کی, یا اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, تو میں اپنے مقصد جو ہیں وہ پورے کروں. جیسے میری والدہ کی خواہش تھی کہ
جہاں میری قبر بنی ہے وہاں امام بارگاہ بناؤ، وہ میں نے بنانی ہے. اپنی بہنوں کی وہ جو قبرستان ہے اس میں ان کی ایک اچھی سی درگاہ بنانی ہے. یہی میری خواہشیں ہیں، بہت چھوٹی خواہشیں ہیں. اور اپنے بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھوں، ان کو میں بہت اسٹرانگ انسان اور انسانیت والا جو دوسروں کے کام آئے ایسا انسان دیکھنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورس، آج ہم نے سندھ کی بہت بڑی کریکٹر ہیں خواتین میں، جن پر ڈرامے بنے، جس پر فلمیں بنی، ڈاکیومنٹریز بنی، جس کی فلم جو بنی وہ آسکر ایوارڈ نامینیشن تک پہنچی. نازو وڈیری صاحبہ کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی، وہ آئی. ہم نے پوری کوشش کی ان کی زندگی پر گفتگو کی. انہوں نے جو جوابات دیے آپ نے سنے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پر جو اس طرح کے کردار ہیں خواتینوں میں، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ تک پہنچائیں اور آپ انٹرٹین ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں کافی انفارمیشن بھی ملے گی. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنے میزبان منصور مغیری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.